جناب میں ہوں آپ کا اپنا شیف ذاکر اور موجود ہوں اب سب کے ساتھ اپنے شو ذاکر کچن کو لے کے. سیزن ہے جناب اور ریکویسٹیں تھیں آپ کی کافی, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ سیزن کی جو ویلکم جس کو کہتے ہیں شروعات, کیونکہ نیا سال بھی ہے اور سردیاں ہیں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ سردی نہ ہو. اب سردی کا راج پاکستان میں آ چکا ہے اور بہت سارے شہر تو ایسے ہیں پاکستان کے معروف شیف اور کھانوں کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام شیف ذاکر انتقال کر گئے. ذاکر طویل عرصے کے علیل تھے اور کچھ وقت قبل امریکہ میں زیر علاج رہے. تقریباً 1 ماہ قبل وہ وطن واپس آئے, لیکن اس کی طبیعت میں خاطر خواہ بہتری نہ آ سکی. شیف ذاکر کا شمار پاکستان کے ان ابتدائی شیفز میں ہوتا ہے جنہوں نے ٹی وی کے ذریعے کھانوں کو عوام تک پہنچایا. ان کا انداز, ان کے منفرد مسالے, ہر ڈش کی آسان طریقے پیش کرنے کا طریقہ ناظرین کو بے حد پسند آیا. ان کے پروگرام ذاکر کی دنیا اور دیگر کوکنگ شوز جتنے تھے گھریلو خواتین کے ساتھ نوجوان شیفز کے لیے بھی درسگاہ کی حیثیت رکھتے تھے. کی انتقال کی خبر سے ان کے مداحوں غم کی لہر دوڑ گئی. سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہو گیا. شیف ذاکر کے کارنامے, انہوں نے پاکستان میں اپنا کیریئر بنایا. سارے کوکنگ شوز کی ایک پروجیکٹ سے وابستہ رہے. نوجوان شیفز کی رہنمائی کی انڈسٹری کو نیا راستہ دکھا. ہم ان کے خاندان میں برابر کے شریک ہیں. مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق, اکثر کریز ہوتا تھا کہ اچھے شیف سے میں کوکنگ ان کے پروگرام دیکھوں, کوکنگ سیکھوں. تو میں نے شیف ذاکر سے بہت کچھ سیکھا, ان کی بہت ساری ریسپیز کو ٹرائی کیا. میں اکثر سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ نے سنگ دل ہیں کہ ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ بات جو آج کہیں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی. ماں ہوتی ہے نا, ماں روز دروازہ دیکھتی ہے, بابا خاموش بیٹھے رہتے ہیں, دوست بات کرنے کو ترستے ہیں, مگر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں اور پھر اچانک ایک دن وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ فون آ گیا, کال آ گئی یا دروازہ بجتا ہے جو کوئی کہتا ہے کہ وہ چلا گیا, وہ اس دنیا سے چلا گیا. تب دل سے آواز آتی ہے کاش میں نے اسے بتایا ہوتا, کاش بھی ہمارے پاس رہ جاتی ہے. زندگی کتنی مختصر اور وقت کتنا کم. محبت کا اظہار ہم کرتے ہی نہیں, معافی ہم مانگتے نہیں, رابطہ ہم کرتے نہیں, کیونکہ بعد میں صرف تصویریں باقی رہ جاتی ہیں اور بہت سارا افسوس باقی رہ جاتا ہے. یہ بہت گہرا, درد بھرا ایک سچا سوال ہے. ہم سب اس کا حصہ ہیں. زندگی میں ہم ایک دوسرے کی موجودگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. ماں کی آواز, باپ کی تھکن, دوست کی ہنسی, بہن کی ناراضگی, بھائی کی مدد, ہم سوچتے ہیں یہ سب ساتھ رہیں گے, مگر موت ہمیں سکھا جاتی ہے جو زندگی میں نہیں سکھا سکے. تو ہم مرنے کے بعد ہی کیوں افسوس کرتے ہیں. ہمیں تب احساس ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی تھا جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں, جب ان کا فون نہیں آتا, جب وہ چہرہ قبر کی مٹی میں چھپ جاتا ہے. زندگی کی بھاگ دوڑ, ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں, ہم الجھے ہوئے ہیں. جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان کی قدر کرنا بھول جاتے. پھر جب موت آ جاتی ہے نا اچانک, تو ہم چونک جاتے ہیں اور موت بنا اجازت, بنا اطلاع کے ہی آ جاتی ہے. ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے, کاش میں وقت دیتا, کاش میں معاف کر دیتا, کاش میں ایک بار اس سے مل لیتا. افسوس بعد میں کیوں مرنے والے اب جواب نہیں دے سکتے, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور جو باقی رہ جاتی ہیں وہ صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا. ذاکر بھائی بہت مخلص انسان اور ان کی ریسپیز بہت اچھی ہوا کرتی تھی. میں نے بہت کچھ ذاکر بھائی سے سیکھا ہے. جس سے محبت ہے اسے بتائیے, جس سے ناراض ہے اسے معاف کیجیے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم چومیے, دوستوں سے محبت کے 2 بول کہیے. روز خود سے پوچھے اگر آج نہ رہے تو کیا میں مطمئن ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے. جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ فانی ہے. سونے کے گھر, گاڑی, شہرت, سب کچھ یہیں رہ جائے گا, بس اعمال ساتھ جائیں گے. دل ہلا دینے والا منظر, ذرا تصور تو کرے. قبر تیار ہے, کفن میں لپٹا جسم, مٹی ڈالنے کی آواز, رخصت کرنے والے روتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہوں گے, اور وہ تنہا اکیلا خاموش قبر میں ہوگا. اب نہ مال ہے, نہ دوست, نہ سوشل میڈیا, نہ شہرت, صرف سوالات. من ربک, تیرا رب کون؟ ما دینک, تیرا دین کیا؟ من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال پہلے ہم سے پوچھے جائیں گے. موت کی یاد کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے. انسان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے, عبادت میں رغبت آ جاتی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دنیا کی حقیقت آشکار ہوتی ہے. ایک دعا موت کی یاد کے ساتھ,
یا اللہ موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنانا اور ہمیں اچھی موت نصیب فرمانا۔ اور شیف ذاکر حسین کے لیے دعا گو ہیں، وہ تیرے بندوں کے چہروں کی مسکراہٹیں لاتا تھا، جن کے ہاتھوں سے تیار کیے گئے ذائقے گھروں میں خوشیاں لاتے تھے، وہ ہاتھ خاموش ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا انداز دلوں میں زندہ ہے۔ روز کسی نہ کسی کی باری آ جاتی ہے، ایک دن ہماری بھی اسی طرح باری آ جائے گی۔ یا اللہ ذاکر بھائی کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دینا، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما، اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کے کام کو کرنے کی حوصلہ عطا فرما اور سمجھ عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم جائیں لوگ ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیں اور ہمارے لیے بھی دعا۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرما جو تیری رضا کے ساتھ ہو، ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے دین کے لیے، اور انجام ایسا ہو کہ تو راضی ہو۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی موت کی فکر کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ شیف ذاکر کو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے، آنے والی جتنی منزلیں آسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیف ذاکر دعا کرتے رہے اس خالق مالک اس پروردگار سے کہ اے رب جو کچھ تو نے عطا کیا تیرا کرم ہے، ہم تو اس کے بھی قابل نہ تھے، لیکن اے رب یہ بڑا کرم ہے کہ تو ہمیں جانتا ہے، اور یہ بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمارا نصیب لکھا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں اے رب، بس آخر والے دن یعنی کہ حشر والے دن تھوڑی سی نرمی اور تھوڑی سی مغفرت ہمیں عطا کر دینا۔ اے رب رحم فرما ہم پہ، ہمارے ماں باپ پہ، ہماری اولاد پہ اور ہماری بیٹیوں پہ، کیونکہ تو رب ہے اور تو ہی معافی عطا کر سکتا ہے۔